یہ وہ لوگ ہیں جب انسان ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور ان کے دامن کو تھام لیتا ہے تو اگرچہ گنہگار ہے، پروردگار عالم اپنے سچوں کے صدقے میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ آئیے حضرات، جب ہم اور آپ کسی سچے کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی سچے کے دامن کو تھام لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ، کسی کے ولی سے مانگنے سے کیا فائدہ، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب انسان سچوں کے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست سے کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے درجات کو، مقام کو، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ آئی حضرات گرامی، تاریخ بتاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ ہے، ایک انسان ہے، بہت ہی سیاکار ہے، بہت ہی گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سیاکار کہ ایسا کوئی سا گناہ بھی بچا ہوا نہیں تھا جو وہ انسان کیا نہیں کرتا تھا، اور یہ حقیقت ہے محلے میں یا بستی میں اگر اسی قسم کا کوئی انسان رہا کرتا ہو تو محلے والے پڑوسی اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اس کو اپنے پاس بیٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب بیٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اپنے مکان پر لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی قسم کا وہ انسان ہے، لوگ بستی والے اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر وہ وقت آیا تو مجھ پہ بھی آنا ہے، آپ تک بھی آنا ہے، تمام سارے انسانوں پر آنا ہے، تمام جاندار چیز پر آنا ہے۔ اس کے تعلق سے علمی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا، مان یا مت مان آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تمہیں سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس انسان پر بھی یہی وقت آتا ہے، اس انسان پر بھی یہی سما آتا ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب کوئی بھی بستی والے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اسے غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے قبر میں دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسا مرا تھا ویسا ہی لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کلیم آج کلام بعد میں کرنا، کہ میرے کلیم آج گفتگو بعد میں کرنا، جاؤ پہلے فلاں علاقے میں، جاؤ پہلے فلاں شہر میں، میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ، اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ملتا ہے، فوراً کوہ طور سے آتے ہیں اور اسی بستی کی طرف چل دیتے ہیں، اسی علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی انسان مرا تھا۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی لاش لاوارثوں کی طرح پڑی ہے، اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ اس انسان کو تم نے غسل کیوں نہیں دیا ہے، اس انسان کو تم نے کفن کیوں نہیں دیا، اس انسان کو تم نے قبر میں کیوں دفن نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا حضور یہ انسان بہت ہی بڑا گنہگار ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں بچا جو اس انسان نے کیا نہ ہو، کوئی ایسا زنا خوری، شراب خوری، یہ انسان ہر گناہ کیا کرتا تھا، حضور اس لیے ہم اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اے مولا تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کو تو اپنا ولی بتا رہا ہے، جس کو تو اپنا محبوب بتا رہا ہے، اور بستی والے اسی کو بہت بڑا سیاکار بتا رہے ہیں، بہت بڑا گنہگار بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अपने हाथों से उसे गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के बाद में उसको कफन देते हैं। कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र में दफनाया, फौरन कोहे तूर की तरफ रवाना हो जाते हैं और कोहे तूर पर जाने के बाद में रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। ए मौला, बात समझ में नहीं आ रही है। ए मेरे मौला, जिसको तू अपना वली बता रहा है, जिसको तू अपना दोस्त बता रहा है, वो इंसान बहुत बड़ा सियाकार है, वो इंसान बहुत बड़ा गुनहगार था, वो इंसान बहुत बड़ा पापी था, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया था। ए मेरे कलीम, ये हकीकत है कि वो इंसान बहुत बड़ा सियाकार था, वो इंसान बहुत बड़ा खताकार था, वो इंसान बहुत बड़ा पापी था, मगर मेरे कलीम बात तरफ लिए है, ये जहन्नम का मुस्तहिक बन चुका था, ये जहन्नम का हकदार बन चुका था। हजरत मूसा ने कहा, मौला फिर जन्नत का हकदार कैसे बन गया? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया था, ए मूसा सुनो, ये इंसान सुबह को उठा करता था और उठने के बाद आसमान की तरफ निगाह किया करता था और मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करता था। ए परवरदिगार आलम, अगरचे मैं खुद गुनहगार हूँ, अगरचे मैं खुद सियाकार हूँ, अगरचे मैं खुद खताकार हूँ, मगर मौला तेरे वलियों से इसलिए मोहब्बत रखता हूँ, तेरे नेक बंदों से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो तेरी बारगाह में मकबूल है, तेरी बारगाह में वो मकबूल है, तेरी बारगाह में उनका मकाम है, तेरी बारगाह में उनका मकाम बहुत बुलंद है। ए मौला, अगरचे मैं सियाकार हूँ, अगरचे मैं खुद गुनहगार हूँ, मगर मौला तेरे गुनहगार बंदों से इसलिए नफरत करता हूँ कि तेरी बारगाह में उनका कोई मकाम नहीं है, तेरी बारगाह में उनका कोई मर्तबा नहीं है। ए परवरदिगार आलम, अगर तू मेरी खताओं को माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? ए मौला, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा? हज़रात गिरामी, रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ये इंसान रोजाना इसी तरीके से मुझे पुकारा करता था, तो मेरी रहमत के दरिया में जोश पैदा हुआ। मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा है, इसकी खताओं को नहीं देखा है, बल्कि अपने वलियों की मोहब्बत में, अपने महबूब बंदों की मोहब्बत में उसके गुनाहों को माफ करके इसे जन्नत का हकदार बना दिया है, अपना वली भी बना दिया है। रात ये है नेक बंदों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का सिला। जब इंसान उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है तो परवरदिगार आलम उसके गुनाह, उसके खताओं को नहीं देखता है, बल्कि उसके मकाम को बढ़ा देता है। और जिसके जिक्र की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत बड़ा है प्यारे, बहुत बड़ा मकाम है गौसे आजम का। आज हम और आप गौसे आजम के नाम की 11वीं की फातिहा खूब कराते हैं। उनका महीना जब आता है 11वीं शरीफ की, महीने में उनके नाम से लंगरदारी बहुत की जाती है, मगर प्यारे हम इस बात को भूल गए, लंगरदारी करना अलग चीज है। जो गौसे आजम ने हमें पैगाम दिया है उस पर भी हम अमल पैरा है या नहीं है। आज हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गौसे आजम ने, वो गौसे आजम है जो जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। वो गौसे आजम है जिन्होंने 15 साल एक पैर पर खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत की है। ये गौसे आजम का मकाम है प्यारे। और गौसे आजम की तारीख से ये भी पता चलता है कि बच्चों पर वालिदैन का भी असर पड़ता है, बच्चे पर वालिदैन का असर जरूर पड़ता है। तारीख बताती है गौसे आजम की, गौसे आजम पैदा हुए, पैदा होते ही आपने रोजा रखा था, आपने वाकया बारहा सुना होगा। उसके बाद जब गौसे आजम 5 साल के होते हैं तो आपके वालिद गिरामी ने अपने बेटा अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा, एक मदरसे में लेकर गए, हाफिज कुरान के पास लेकर गए, एक आलिम दीन के पास लेकर गए। जाने के बाद कहा, ये हाफिज कुरान, आलिम दीन, ये मेरा बच्चा है, इसका नाम अब्दुल कादिर है, आप इसे अल्लाह का नाम सिखाइए, कुरान की तालीम दीजिए। उस्ताद ने कहा बेटा बैठिए, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे हजरत गौसे आजम ने बड़े प्यारे अंदाज में आऊज़ु और बिस्मिल्लाह को पढ़ा है। पढ़ने के बाद में उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम खामोश है, गौसे आजम ने कोई जवाब नहीं दिया है। दोबारा उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने कोई जवाब न दिया है, गौसे आजम खामोश है। तीसरी मर्तबा उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं, सबक सख्त लग रहा है। तो गौसे आजम की करामत ने जवाब दिया था,
تھا؟ غوث اعظم نے جواب دیا استاد محترم میں یہاں سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرات گرامی استاد نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ جب تیسری مرتبہ استاد نے کہا ہے تو غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا ہے، الحمد سے پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، پہلا پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ پڑھا ہے، تیسرا پارہ پڑھا ہے، چوتھا پارہ پڑھا ہے۔ غوث اعظم پڑھتے پڑھتے پورے 18 پاروں کو پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں غوث اعظم نے سانس کو لیا ہے، غوث اعظم نے توقف کیا ہے۔ استاد حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ 5 سال کا بچہ ہے، مدرسے میں آج آیا ہے، مکتب میں آج آیا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا ذرا یہ تو بتا، مدرسے میں آج آیا ہے، حافظ قرآن کے پاس آج آیا ہے، استاد کے پاس آج آیا ہے، مگر تو نے 18 پارے کہاں حفظ کر لیے ہیں؟ تو نے 18 پاروں کا دور کہاں کر لیا ہے؟ تو غوث اعظم کی سیرت میں جواب دیا ہے، غوث اعظم کی کرامت میں جواب دیا ہے۔ میرے استاد محترم بتا دو، استاد نے کہا میرے لال بتا۔ حضرات گرامی غوث اعظم نے کہا میرے استاد محترم سنیے، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جب مجھے شکم مادر میں رکھا اور شکم مادر میں رکھنے کے بعد میں جب مجھے اللہ نے قوت سماعت عطا فرمائی، آنکھوں میں دیکھنے کی بشارت دی، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ دیکھا اور سنا جب میری ماں صبح نماز فجر کے لیے اٹھا کرتی تھی، 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ماں کی کوکھ میں سنتا تھا اور یاد کیا کرتا تھا۔ میری ماں نماز فجر کرنے کے بعد میں گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، میں ماں کی کوکھ میں سنتا تھا اور یاد کیا کرتا تھا۔ میری ماں روٹی بنایا کرتی تھی، 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، میں ماں کی کوکھ میں سنتا تھا اور یاد کیا کرتا تھا۔ میری ماں شام کو بستر پر جا کر لیٹ جایا کرتی تھی، 18 پاروں کی تلاوت کرتے کرتے سو جایا کرتی تھی۔ میں بھی ماں کی کوکھ میں 18 پاروں کو یاد کرتے کرتے سو جایا کرتا تھا۔ اے میرا استاد محترم، ارے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، تو یہ عبد القادر جب دنیا میں آیا ہے تو 18 پاروں کا حافظ بن کے آیا ہے۔ اگر میری ماں پورے قرآن کی حافظہ ہوتی تو یہ عبد القادر بھی پورے قرآن کا حافظ بن کے دنیا میں تشریف لے کر آتا۔ یہ ہے غوث اعظم کا مقام، یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ، یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ اور کون غوث اعظم کے مقام کو سمجھ سکتا ہے اور کون غوث اعظم کے مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ انسان کی بس سے باہر ہے، کیونکہ غوث اعظم کا مقام بہت بڑا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ پیارے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہمیں بزرگان دین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ہر انسان کو کرنا ہے شریعت کی پابندی احکام شرع پر عمل پیرا، صوم و صلاۃ کا پابند ہر انسان کو بننا چاہیے۔ کیونکہ آج دنیا میں جس طریقے سے عیش و آرام کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ہمیں موت کے گھاٹ بھی اترنا ہے، موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد دنیا میں ہر انسان کا ساتھی ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، مگر جب انسان کی سانس ختم ہو جاتی ہے، سانس ٹوٹ جاتی ہے، جب وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہتا ہے، دنیا فانی سے دنیا آخرت کی طرف جب وہ منتقل ہوتا ہے تو قبر کو منزل ہے کہ وہاں پر ماں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جس ماں نے تمہارے ہر دکھ کو، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، جس باپ نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، قبر وہ منزل ہے کہ وہاں پر بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، خاندان والے بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں، اگر قبر میں ساتھ دیتا ہے تو نبیوں کا امام دیتا ہے، اور وہ چیز کام دیتی ہے جو ہم نے دنیا میں نیک عمل کیے۔ تو قبر کے بارے میں سوچیں، آخرت کی فکر کریں، ہر انسان کو مرنا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پہلے مجھے آپ کو بات کو آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ